الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن به اقتفا. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم نے اس کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں تقریباً 7.5 پارے تک کی اجمالی تفسیر ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ العظیم آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے آگے کی جو گفتگو ہے وہ آپ سے کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. حسب سابق انشاءاللہ العظیم پہلے جو 1.5 پارہ ہے اس 1.5 پارے کا خلاصہ اجمالاً، کیونکہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے لہذا بہت ہی اجمالاً اس خلاصے کو آپ کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم چند چنیدہ مقامات سے مخصوص آیات قرآنیہ کی تفسیر اور قدر تفصیلاً اس کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص اس کی رضا کے لیے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی خدمت کی سعادت ہمیں عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العظیم ہم سورہ اعراف اور انفال کے کچھ حصے کی تفسیر سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی 8ویں پارے کا نصف اخیر، یہیں سے 8ویں پارے کا نصف اخیر شروع ہوتا ہے اور اسی سے سورہ اعراف بھی شروع ہوتی ہے. تو یہ صورت مکمل انشاءاللہ العظیم، اور 9واں پارہ مکمل، کیونکہ 9ویں پارے کے 3 ربع کے بعد سورہ انفال شروع ہوتا ہے، یعنی آخری 1/4 میں، فائنل 1/4 میں، آخری چوتھے حصے میں سورہ انفال شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العظیم سورہ انفال کا بھی قدر خلاصہ ہم آج سنیں گے، اور باقی انشاءاللہ العظیم اگلی نشست میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعراف کے اگر مضامین کو آپ دیکھیں تو عمومی طور پہ سورہ اعراف کا اکثر حصہ یہ لگ بھگ انبیاء علیہم التسلیم کے واقعات پہ کلام کرتا ہے. واقعات پہ اس میں گفتگو ہوتی ہے، اصحاب جنت اور اصحاب نار، اور خاص کر کے پچھلی قوموں کا تذکرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کی تفسیر کے ساتھ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اعراف کے پہلے 4 رکوع میں قدیم بستیوں کی جو نافرمانی ہے، یعنی جو بستیاں ہلاک ہوئیں ان کی ہلاکت کی وجہ بھی بتائی گئی، اور یہ سمجھایا گیا کہ ان کی ہلاکت کا اصل سبب ان کی نافرمانی تھی، کیونکہ جب وہ نافرمانیاں حد سے زیادہ کرتے تھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آتا اور وہ اس عذاب کا شکار ہو جاتے. اس کے بعد نیکی اور برائی کے پلڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نیکی کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کی برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی حالت بہت خراب ہوگی. سورہ اعراف کی ابتدا ہی میں نیکی کے پلڑوں اور نیکی اور برائی کے پلڑوں کی بات ہوئی، کیونکہ اس میں ایک ایسے طبقے کا بھی ذکر ہے سورہ اعراف میں جن کے نیکی اور برائی دونوں کے پلڑے برابر ہوں گے، نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی نہ برائیاں زیادہ ہوں گی. تو اس طرح اس سورت کی ابتدا میں اور درمیان میں یہ مناسبت ہے کہ کلیئر ہو گیا پہلے نیکی کا پلڑا جس کا بھاری ہے وہ کامیاب ہے،
اور نیکی کا پلڑا جس کا بھاری نہیں ہے اسے بہت ساری دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس کا قصہ یہاں پر تفصیل سے بیان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ایسے ہیں جن کو تفصیلاً مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور یہاں پر بھی مزید تفصیل جو ابلیس کا مکالمہ تھا، جو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی باتیں رکھی، ان باتوں کو پھر قدرت کا جواب، ان ساری چیزوں کی تفاصیل سورہ اعراف میں ذکر ہوئی۔ اس کے بعد بنی آدم کو کچھ نصیحتیں کی گئی کہ بنی آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس سے جو نصیحتیں تمہیں میسر آتی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان نصیحتوں کا بیان کیا گیا۔ یہ تقریباً شروع کے 4 رکوع ان عناوین کو گھیرتے ہیں۔ اس کے بعد کے آگے کے جو 2 رکوع ہیں اس میں جنتیوں اور دوزخیوں کے مکالمات، جنتی دوزخیوں سے کیا کہیں گے، دوزخی جنتیوں سے کیا کہیں گے، اور اصحاب اعراف کی جو کیفیت ہوگی، اعراف جو مقام ہے اس مقام کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس مقام پہ جو لوگ ہوں گے ان کی جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائیں آسمان و زمین کی تخلیق کے حوالے سے، اور دوسری جو قدرت کی نشانیاں ہیں، سائنس آف دا نیچر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد کے 5 رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، ان کے احوال، ان کی سرکشیاں اور ان کے انجام کا بیان ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ ان کے تذکرے ختم ہوتے ہیں اس کے بعد سے تقریباً 9 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 sections اللہ سبحانہ و تعالیٰ has mentioned the story of سیدنا موسیٰ علیہ السلام، بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، چاہے وہ جادوگروں کو چیلنج کرنا ہو، فرعون کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو، اس کے بعد پھر ایک انسان کے قتل ہونے کا معاملہ ہو، اور بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا معاملہ ہو، آپ کے طور پہ جانے کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ کسی ایک آدمی کے آ کر دریا کے پاس آپ کو خبر دینے کا معاملہ ہو، ان ساری چیزوں کی تفاصیل اور بنی اسرائیل کے انجام، ان کی الگ الگ اوقات میں جو الگ الگ سرکشیاں تھیں، ایک مخصوص قریہ جو بنی اسرائیل کا تھا جس کا تذکرہ اس صورت میں قرآن مجید میں فرمایا، وہ بھی اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ زیادہ ان واقعات کا تذکرہ ہوتے ہوتے یہ 9 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چند مضامین اور ہیں جن مضامین کے ذکر پہ سورۃ الاعراف یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، پھر یہاں سے سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الانفال جو شروع ہوتی ہے تو سورۃ الانفال کے ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفال مومنین کی کیفیت بیان فرمائی۔ مومن ہوتے کیا ہیں، مومنین کی کیفیت کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب کبھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کی آیات کا خصوصی اثر مومنین کے اوپر ان کے افعال میں بھی نظر آتا ہے، ان کے قلوب و اذہان پہ بھی نظر آتا ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اگر آپ انفال کو دیکھیں گے تو انفال میں خصوصی طور پہ جنگ بدر کا تذکرہ ہوا۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نصرت و حمایت مسلمانوں پہ ہوئی، جو اللہ نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا۔ اب آئیں انشاءاللہ العظیم اس اجمال کے بعد ہم تفصیل کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور چند مخصوص مقامات سے انشاءاللہ العظیم تفسیر قرآن سماعت کرنے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے حصے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ابلیس نے جو چالاکیاں کی، شیطان نے جو چالاکیاں کی، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان اصل میں ہے کیا اور شیطان کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ مخصوص تفاصیل بھی انشاءاللہ العظیم ہم سماعت کریں گے جو ہمارے لیے انشاءاللہ العظیم شیطان سے اپنے آپ کو بچانے میں
ممد و مددگار ہوں گی۔ اس کی روشنی میں انشاءاللہ العظیم ہم اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کے ابتدا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو اور اس پوری تفصیل کو بیان فرمایا، جہاں سے پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ قدرت اس کو اچھی طریقے سے جانتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس کا اشارہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم اور ملائکہ کا تذکرہ فرمایا، ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے جب تخلیق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا جہاں ذکر ہوا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا تھا۔ یہ اشارہ یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل وہ یہ تھا کہ ابلیس جو تھا، اس کے اندر آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے ہی کبر و نخوت اور خود اعتنائی جس کو کہتے ہیں، تکبر، خود کی بڑائی، یہ جو ہے ابلیس کے اندر آ چکی تھی۔ اس کا علم فرشتوں کو نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ونعوذ باللہ من ذالک، یہ ابلیس کی تھیوری تھی، ابلیس کی لاجک، لنگڑی اور لولی لاجک تھی اس کی، کہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس کی طرف ہم نے اشارہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے وقت کر دیا ہے۔ حضرت علامہ امام محمد بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے جس میں آپ نے اس کے حوالے سے کہ مٹی اور آگ ان میں طاقتور کون ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کام بیان کیا ہے، آپ نے کلام کیا ہے۔ کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان۔ اس کتاب میں آپ نے تقریباً 10 سے 11 ایسی وجوہات گنائی ہیں جس کی بنا پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مٹی یہ طاقتور بھی ہے، افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، آگ مٹی کے مقابلے میں طاقتور اور بہتر نہیں ہے۔ وہ وجوہات انہوں نے وہاں گنائی۔ دراصل یہاں معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے اس زمین پہ جو لوگ بسے وہ جنات تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں تشریف لانے سے پہلے جنات جو ہے زمین پہ جنات کا بسیرا تھا، جنات یہاں پہ بسا کرتے تھے اور خوب فساد مچاتے تھے، جنات خوب فساد مچاتے تھے، خوب ہلہ مچاتے تھے یہاں پر۔ تو اللہ نے کئی مرتبہ فرشتوں کو بھیجا کہ وہ جا کر کے ان جنات کو فساد مچانے سے روکیں، تو وہ کچھ رک جاتے تھے، اس کے بعد پھر اسی چیز کو شروع کر دیتے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا ایک گروپ دے کر، ایک جماعت دے کر کے ابلیس کو بھیجا، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ ابلیس چونکہ اصلاً ہے تو جن، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جن ہے، یہ حقیقت میں جن ہے، لہذا ان جنات سے یہ ڈیل صحیح طریقے سے کرے گا۔ لہذا ابلیس کو بھیجا اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت، ایک گروپ دے کر کے، تو وہ آیا اور اس نے جنات جتنے بھی یہاں بسے تھے زمین پر ان سب کو پہاڑوں، بیابانوں، دریاؤں، صحرا، ریگستانوں کی طرف، ڈیزرٹس کی طرف اس نے انہیں دھکیل دیا اور ان کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ تمہاری جو لیونگ باؤنڈری ہے، تمہارے رہنے کے جو علاقے ہوں گے وہ وہاں ہوں گے، تم یہاں آبادیوں میں گھس کر کے اپنی آبادیاں نہیں بسا سکتے، زمین پہ آ کر تم اس طریقے سے عام جگہوں پہ اپنی آبادیاں نہیں بسا سکتے۔ تو جب اس نے اس مہم کو انجام دیا تو یہاں سے اس کے دل میں وہ کبر و نخوت کے آثار آنا شروع ہوئے۔ یہ سوچنے لگا دیکھو میں تو ان سے بہتر ہوں، یہ ملائکہ جو کام نہیں کر سکے، فرشتے جو نہیں کر سکے
وہ تو میں نے کر دیا. یہ خیالات اس کے دل میں تھے اور اللہ اس کو جانتا تھا، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر یہ ابلیس کا صرف بہانہ تھا، ورنہ حقیقت میں تکبر کی بنا پہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرین. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے. یعنی جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے، جنت تکبر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جنت گھمنڈ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں سے نکل جا، تو یہاں نہیں رہ سکتا، چونکہ جنت متواضع لوگوں کی جگہ ہے، جو عاجزی کرتے ہیں، جو تواضع کرتے ہیں، ان کی جگہ ان کے لیے یہ جگہ ہے. تو چونکہ اللہ نے یہاں دیکھیں آپ، اللہ نے یہ فرما دیا تتکبر فیہا، یہ اصل علت ہے. ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی جو اصل علت تھی، یہ بہانہ اس کا، یہ لنگڑا بہانہ اس نے پیش کیا، لیکن اصل علت یہ تھی کہ تکبر تھا اس کے پاس، غرور و گھمنڈ تھا اس کے پاس. تو فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل تو ہے ذلت والوں میں. اب پوری زندگی جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک تجھ پہ ذلت ہوگی، نکل جا یہاں سے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے. اس نے کہا، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں. قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے. دراصل ابلیس نے یہاں پر ایک چال چلی، یہاں پہ چال چلی. اس کا بیان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا کہ ابلیس کو جو مدت دی گئی، وہ مدت کتنی دی گئی؟ الی وقت معلوم کہہ کر کے بیان فرمایا کہ معلوم وقت تک کے لیے. وہ معلوم وقت تک جو وقت جو ہے نفحہ اولا ہے، جب نفع اولا بجے گا تو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. اس وقت تک ابلیس کو وقت دیا گیا، مہلت دی گئی. ابلیس تو یہ چاہتا تھا کہ جب لوگوں کا انتقال ہو جائے اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ زندہ کیے جائیں اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے، لیکن اللہ نے اس کو رد فرمایا اور پھر اسے وہ نفع اولا تک کی مدت دی گئی کہ تو یہاں تک تجھے جو کرنا ہے تو کر سکتا ہے. مطلب ابلیس یہ سوچتا تھا کہ اب میں جو ہے اپنی طاقت، اپنی سوچ اور اپنے ٹیکٹکس اور اپنے حربوں کی بنا پہ میں نسل آدم کو اور آدم علیہ السلام کی نسل کو بہکا دوں گا اور ان سب کو جہنم کی جانب لے کر جاؤں گا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا. اب یہاں دیکھیں کہ ابلیس کے جو حربے ہیں، ابلیس کے حربوں کے حوالے سے فرماتے ہیں امام ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں، اور امام محمد بدر الدین الشبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے لقط المرجان فی احکام الجان، اس کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ابلیس کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہے، ابلیس کے وہ 6 درجے ہوتے ہیں، اس کے 6 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر و شرک کی طرف بلاتا ہے. اگر بندہ کفر و شرک میں نہ پھنسے تو پھر اس سے نیچے والا سٹیپ اپناتا ہے، وہ بدعت والا سٹیپ ہوتا ہے. اور بدعت والے سٹیپ میں بھی نہ پھنسے تو اس کے نیچے والے سٹیپ میں آتا ہے. اس سے نیچے والا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں معصیت کی طرف بلاتا ہے، نافرمانیوں کی طرف بلاتا ہے. اس کے بعد جو مباح امر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی طرف یہ کرتا ہے کہ یہ تو مباح ہے، کرتے رہو. پھر اس سٹیپ پہ کرتے کرتے ایک اور سٹیپ نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے جس میں انسان وہ چیز جو خلاف اولا ہوتی ہے ان کا بھی ارتکاب کرنے لگتا ہے. تو اس طریقے سے پھر وہ جب خلاف اولا پہ کرتے ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس سے اوپر والے سٹیج پہ لے جاتا ہے. پھر جب اس پہ اگر زیادہ دیر تک آدمی عمل کرتا رہے تو وہ ویک ہو جاتا ہے، ابلیس سٹرانگ ہوتا ہے، نفس سٹرانگ ہوتا ہے، پھر اسے اوپر کے سٹیپ پہ لے جاتا ہے، پھر اس سے اوپر کے سٹیپ پہ لے جاتا ہے. اس طرح کے تقریباً 6 سٹیپ انہوں نے وہاں پہ گنائے ہیں. یہ ابلیس کی ٹیکٹکس ہوتی ہے گمراہ کرنے کی. اور صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، سیدھے راستے پہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا
ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ from every angle I will try to manipulate your servants، میں ہر طریقے سے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یہاں دیکھیں ایک بہت ہی پیارا قول مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ اکبر، یہ بیان کرتے تھے، یہ درجنوں صحابہ سے یہ قول مروی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو دل ہے نا، یہ دل، اس دل کے گرد شیاطین ایسے منڈلاتے رہتے ہیں، ایسے گھومتے رہتے ہیں، ایسے ٹہلتے اور گھیرا ڈالتے رہتے ہیں جیسے میٹھی چیز کے آس پاس میں مکھیاں اڑتی رہتی ہیں، بھنبھناتی رہتی ہیں، اور اگر اسے میٹھی چیز کو کور نہ کیا گیا ہو تو یہ مکھیاں اس میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہیں اور اسے کھاتی ہیں، اسے گندا کرتی ہیں اور اس کو وہ ضائع کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے شیاطین انسانی دل کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، اور اگر یہ انسانی دل اللہ کے ذکر سے پوشیدہ نہ ہو، اللہ کے ذکر سے اس کو کور نہ کیا گیا ہو، اللہ کے ذکر سے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا گیا ہو، تو پھر دل کا بھی شیاطین کے ہاتھوں وہی حال ہوتا ہے جو اس مٹھائی اور سویٹ کا ان گندی مکھیوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ کتنا پیارا قول ہے، یہ اکثر صحابہ، تقریباً درجنوں صحابہ اس قول کو بیان فرماتے تھے آپس میں، اس کے بعد پھر ان کی آنکھوں سے گریا ہوتا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیاطین کے مکر و فریب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ شیطان کا مکر و فریب یہ عام چیز نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کس طریقے سے دل کے پاس آ کر کے وسوسے ڈالتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ اگر سورۃ الناس کو پڑھیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم وسواس سے پناہ چاہو، وسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اس وسواس الخناس سے تم پناہ چاہو۔ یہ وسواس جو ہے نا، یہ وسوسے ڈالنے والا، وسوسے کی کیفیت شیطان کی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یہ وسوسے میں اس کی کیفیت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بغیر آواز سے انسان کے کان کے ذریعے سے وہ چیز اس کے دل تک پہنچاتا ہے، اور آواز اس کے وسوسے میں اس لیے نہیں ہوتی چونکہ اگر آواز ہو تو انسان اسے محسوس کر لے گا، اور جب انسان اسے محسوس کرتا ہے کسی چیز کو تو پھر انسان متنبہ ہو جاتا ہے۔ سو ابلیس اسے غفلت کی حالت میں کیپچر نہیں کر سکتا، اٹیک نہیں کر سکتا، شیطان اسے غفلت کی حالت میں حملہ اور نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو وسوسہ ایسے طریقے سے ڈالتا ہے کہ اس کو احساس نہ ہو، لہٰذا بغیر آواز کے، بغیر ساؤنڈ کے، بعض روایتوں میں کہ کان کے ذریعے سے وہ یہاں تک آتا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، امام ابو القاسم سہیلی یہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، یہ وسوسے مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، یہ وسوسے ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، میرے کریم تو ہمیں یہ بتا کہ شیطان کس طریقے سے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان وسوسے کس طریقے سے ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کیفیت دکھائی کہ شیطان وسوسے ڈالتا کیسے ہے۔ تو کیفیت کچھ اس طریقے سے تھی کہ اللہ نے جو ان کو دکھایا اسے امام القاسم سہیلی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ دکھایا کہ انسانی بدن ہے، پوری انسانی باڈی ہے، لیکن وہ باڈی ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ انسانی باڈی ٹرانسپیرنٹ ہے، اسے پورا اندر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ سو دل وغیرہ کی جو جگہ ہے وہ ساری جگہ کو دکھایا جاتا ہے، پھر یہ پورا بدن کا اندر کا یہ حصہ ہے وہ اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے انہیں دکھایا۔ انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شیطان ایک مینڈک کی شکل میں انسان کے کندھے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ مینڈک کی شکل میں جو شیطان بیٹھا ہے اس کی ایک ڈنک ہے، جیسے مچھر کی ڈنکیں ہوتی ہیں، جو مچھر ڈنک مارتا ہے نا، اس کی جو ڈنک ہوتی ہے ویسی ڈنک ہے، اور اس ڈنک کے ذریعے سے شیطان انسانی دل کے اندر کچوکے لگا رہا ہے، انسانی دل کو ڈنک مار رہا ہے، اور وہاں پہ حرکت دے رہا ہے، کبھی ٹچ کر رہا ہے، کبھی ہلا رہا ہے، ادھر 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 ادھر۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے شیطان کا دل میں وسوسے ڈالنے کا، جو ان کو دکھایا گیا۔ اب پھر حضرت امام ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں یہ عام انسانوں کی بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خناس اور وسواس اور سارے شیاطین سے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی
کہ اللہ نے آپ کو ختم نبوت عطا فرمایا. وہ ختم نبوت اس لیے دیا گیا، حکمتیں بہت ساری ہیں جو دیا گیا، لیکن اس میں ایک حکمت یہ بھی کہ یہ جو ختم نبوت ہے دیا گیا تاکہ وسواس کبھی اس جگہ آ ہی نہ سکے اور حضور کے دل میں کوئی وسوسہ وہ ڈال ہی نہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو شیاطین کے فریب سے محفوظ فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شیطان یہ کیا ہے، کیسا ہے، کدھر ہے. آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور بزرگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ بزرگان دین جن کے مجاہدے اور مکاشفے، ریاضتیں، عبادتیں اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ ان کا باطن جاگ چکا تھا، جن کا باطن روشن ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں کھول دی، کشادہ کر دی، بہت ساری چیزوں سے پردے ہٹا دیے. تو انہوں نے اشیاء کی حقیقتوں کو، معاملات کی حقیقتوں کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور دیکھ کر کے اسے پہچانا. تو ان کے جو مشاہدات ہیں اور احادیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ شیطان کے حوالے سے ایسا ذکر ملتا ہے. احادیث میں حضور یہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے مسجد کے اندر شیطان کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے مسجد کے اندر شیطان کو دیکھا، اور میں نے شیطان کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مؤذن جب اذان دینے کے لیے آتا ہے تو شیطان تکتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اذان کی آواز شروع ہوتی ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اذان کی آواز جب ختم ہوتی ہے، اذان جب مکمل ہوتی ہے، دوبارہ پلٹ کر کے آ جاتا ہے. اور پھر حضور ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا شیطان کو کہ وہ مسجد میں مصلیین جب جماعت قائم کرتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، تو صفوں کی ترتیب کے دوران حضور فرماتے ہیں کہ صفوں کی ترتیب کے وقت میں نے یہ دیکھا کہ شیطان جو جگہ درمیان میں خالی ہے ان سے داخل ہو کر کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے بیچ میں گھس رہا ہے. اسی لیے صفوں کو سیدھا رکھنے کا حضور بہت اہتمام فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو اور صفوں کا اہتمام کرو، کیونکہ شیطان درمیان سے داخل ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو شیطان ہے، اللہ اکبر، بہت ہی شدید اس کے حربے ہوتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ونعوذ باللہ من ذالک یہ کوشش کرتا تھا کہ میں کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کروں، ونعوذ باللہ من ذالک. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میری نماز کے وقت شیطان آ کے تعرض کرتا تھا. میں جب نماز پڑھتا تھا تو میری نماز کے وقت شیطان آ کر کے تعرض کرتا تھا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے تعرض کیا، مجھے چھیڑنے کی کوشش کی، میری نماز میں جب وہ آ کر کے ڈسٹرب کرنے کی اس نے کوشش کی، تو میں نے ایک دن اس کو اس کے حلق سے پکڑ لیا. خنقتہ کے الفاظ آئے ہیں، اور گلا ایسے دبایا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے اس کا گلا دبایا کہ اس کے لعاب کی جو سردی ہے، ٹھنڈک ہے، اس کے تھوک کی جو ٹھنڈک ہے، وہ مجھے میرے ہاتھوں پہ محسوس ہونے لگی. یہ الفاظ حدیث ہے، کسی کی روایت نہیں، کسی کا قول نہیں، یہ الفاظ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھنڈک مجھے محسوس ہونے لگی، ایسے میں نے اس کا گلا دبایا، پھر وہ وہاں سے پڑھ کر کے بھاگا. تو میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، شیطان کوئی عام شے نہیں ہے. شیطان کے حربے اتنے شدید ہیں، اس کے ہیلے اتنے زیادہ ہیں، اس کی ٹیکٹکس ایسے اسٹرانگ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے. آئیے مزید باتیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی نظر کروں گا. آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آ کر کے گھیر کر کے انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا، اور تو اپنے بندوں میں بہت کم شکر والوں کو پائے گا، شاکرین کو بہت کم پائے گا، جو تیرا شکر کرتے ہو. یعنی میں اپنی کوششوں کے ذریعے ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. لہذا ناشکر لوگ شیطان کا بہت جلدی شکار ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ اس سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں. جو شیطان سے بچتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو مخلص ہیں، خالص، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، رضا الہی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، فیم کے لیے نہیں، پاپولرٹی کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، صرف رضا الہی کے لیے کام بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور ہر کام they just only do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So such kind of sincere people, they are protected from Allah subhanahu wa ta'ala. They are protected by Allah subhanahu wa ta'ala from shaitan and his manipulation. So وہ شیطان کے ہر طرح کے فریب سے محفوظ ہوتے ہیں. مخلصین کی یہ خاصیت ہے، اخلاص والوں کی خاصیت ہے. اور ناشکرے اور بے صبرے یہ بہت جلدی شیطان کا شکار ہوتے ہیں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. فرمایا یہاں سے نکل جا جنت سے، جا رد کیا گیا، دھتکارا، راندہ ہوا،
ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، میں تجھے بھی اور جو بھی تجھے فالو کرے گا. I will fill the hell from you and every person who follows you. جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا، جو تیرے فٹ اسٹیپ پہ چلے گا، جو تیری باتیں مانے گا، میں تجھے اور ان سب کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا اور میں تم لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہو، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، یعنی جو چاہو کھاؤ، eat whatever you want from جنہ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا. بس اسے خاص درخت جس کی خبر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی، کہا کہ اس کی طرف مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں گے. اگر تم وہاں جائیں گے تو آپ لائن کراس کریں گے اور آپ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں گے. آپ اس درخت کے پاس ہرگز مت جانا. فوسوس لہم الشیطان، ذرا دیکھو جنت میں جا کے اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما اری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پھر شیطان نے ان کے جی یعنی دل میں خطرہ ڈالا، وسوسہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں، ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے. اللہ اکبر. ان کو ایسے بہکایا کہ اللہ نے اس لیے نہیں منع کیا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے، یہ کوئی برائی ہے، بلکہ اللہ نے منع تمہیں اس لیے کیا ہے کہ اگر تم وہ کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم پہ کبھی موت واقع ہی نہیں ہوگی، فرشتے بن جاؤ گے. ونعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی باتیں دے کر کے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. ان ساری کوششوں کے بعد بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی. لیکن بات کب مانی اس کا تذکرہ بھی آگے ہوتا ہے. تو یہاں دراصل جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ جنت میں ہوتے تھے تو یہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے سطر کو کبھی نہ دیکھا تھا، ایک دوسرے کے کیا خود کے سطر کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اب جب شیطان نے ان کو بہکایا تو وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے، تو پھر اس نے اپنا فائنل ہتھیار پھینکا، اس نے اپنا فائنل ٹرک یوز کیا. وہ کیا؟ اس نے ان کو اللہ کی قسم دی. تو اللہ فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. جب اس نے قسم دے دی کہ اللہ کی قسم دے دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ کون اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم بھلا کون کھا سکتا ہے. اس سے سمجھنا کہ اللہ کی جھوٹی قسم سب سے پہلے جس نے کھائی وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے. تو جب اس نے قسم دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہا ہو، لہذا آپ نے وہ بات اس کی مان لی. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو اتار لایا انہیں فریب سے، دھوکہ دے کر. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی. جو لباس، جنتی لباس ان کے بدن پہ تھا وہ جنتی لباس اتر گیا. اس سے پہلے کبھی آپ نے ایک دوسرے کا کیا خود کا سطر بھی کبھی آپ نے نہیں دیکھا تھا. اب جب وہ بے لباس ہو گئے تو بے چینی بڑھنے لگی، ان کو بے چینی آنے لگی. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ لباس میں ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، عریاں ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے، چھپا ہوا ہونا اور عفت کے ساتھ ہونا یہ انسان کی حقیقی فطرت ہے. اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے. جب لباس اتر گیا تو وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے اور انہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ فرمایا، اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے.
قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ پر برا کیا، یعنی اپنے خود پر ظلم کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فرمایا اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹہرنا اور برتنا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. اور فرمایا اسی میں جیو گے، زمین ہی میں جیو گے، اب موت سے پہلے دوبارہ جنت میں آنا نہیں ہوگا. اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے، انتقال بھی زمین پر ہی ہوگا اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے، پھر تدفین ہوگی، اس کے بعد پھر اٹھایا جائے گا. تو اس وقت تک تمہیں اور آپ کی اولاد کو، آپ کی نسل کو، پوری ذریت کو زمین پر ہی رہنا ہے. اللہ نے اس کی یہاں پہ خبر دی. تو یہاں اللہ نے فرمایا یہ تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور دوسری آیات میں بھی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ نے یہ فرمایا. اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی، دراصل یہ دعا ایک دوسری آیت کی تفسیر ہے. سورۃ البقرہ میں کلمات کا ذکر ہے کہ اللہ نے کچھ کلمات سکھائے، جو وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیے تو وہ توبہ کے کلمات تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ جو توبہ کے کلمات تھے ان کی تشریح و تفسیر یہ آیت بیان کرتی ہے. قال ربنا غلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ اس کی تفسیر ہے، چونکہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، تفسیر القرآن بالحدیث، اور اقوال صحابہ معصور روایت سے بھی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. یہاں بہت امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ چیزیں. دیکھیں اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے جو آخر زمان سے بہت قریب ہے. یہ آخر زمان ہے اور قیامت کی درمیانی علامتیں لگ بھگ آج ویری کلیئرلی ظاہر ہو رہی ہیں. اس کے بعد جیسے یہ علامت کی درمیانی علامتیں ختم ہوں گی، بڑی علامتوں کا آنا شروع ہوگا. تو یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور شیطان یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن. The biggest enemy of human being ever is شیطان، is a Lucifer, evil. اب مجھے آپ کو ایک بات بتانی، وہ یہ کہ یہود، نصارہ، بت پرست، آتش پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے، اور کفار، مشرکین، یہ جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہیں، یہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہیں. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور باقی یہ جتنے بھی ہیں یہ اس کے چیلے ہیں، یہ اس کی معاونت کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی شیطان کہیں اور سے آئے گا، انسانوں میں کوئی شیطان کی اعانت نہیں کرتا. نہیں، آپ خام خیالی میں جی رہے ہیں. اگر آپ اس خیال میں ہیں، آپ خام خیالی میں جی رہے ہیں. اگر آپ یورپ اور برطانیہ کی طرف جائیں، اور بلکہ یورپ، یو ایس اور مغربی دنیا کی طرف جائیں، تو آپ کو خاص کر شمالی جنوبی امریکہ اور یورپ کے اندر ایک طبقہ ملے گا جو ایول ورشپرز اینڈ ڈیول ورشپرز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شیطان کے پجاری ہیں، جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، جو شیطان کو پوجتے ہیں، جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں. باضابطہ وہاں پہ شیاطین کے مجسمے اب بنائے جا رہے ہیں، شیاطین کے مجسمے بنائے جا رہے ہیں. آئیں اس ایول ورشپر سے بات کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو احادیث کی روشنی میں سمجھاؤں جو شیطان کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے. شیاطین کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ اصلاً جن ہے، یوں کہہ لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی ذریت جیسے انسانوں کی ہے، تو ابلیس جو شیطان دھتکارا گیا تھا اس کی ذریت میں بہت سارے شیاطین ہیں، بہت سارے جنات ہیں. تو یہ جو شیطان ہے، اس کا مطلب یہ آگ سے بنائے ہوئے ہیں.
آگ سے بنے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی. جیسے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو لیکن مٹی ہمیں نقصان کرتی ہے. مٹی سے بھی آپ اگر مٹی پہ گرے تو آپ کو چوٹ لگتی ہے. اگر آپ کو کوئی مٹی کا گولا بنا کے مارے تو آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ کو خون آ سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ اگرچہ آگ سے بنے ہیں لیکن آگ ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. آگ ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ امیون نہیں ہے آگ کے سامنے. یہ جو ایک کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے کہ آگ سے ان کو کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. وہ آگ سے بنے ہیں لیکن آگ ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے حوالے سے احادیث میں جو ذکر ملتا ہے احادیث صحیحہ میں, وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی سینگیں ہیں. شیطان کی سینگیں ہیں. جو بڑا شیطان ہے اس کی سینگیں ہیں. یہ سب سے بڑا شیطان ہے. دراصل ان میں مراتب ہوتے ہیں, ان میں درجات ہوتے ہیں. حضرت حافظ ابن عبد البر, حضرت بہت عظیم عالم ہے, اہل سنت الجماعت کے بہت بڑے امام ہیں. آپ نے ان درجات کا ذکر فرمایا ہے, بتایا ہے کہ شیطانوں کے درجے کیا ہوتے ہیں. جو خالص جن ہوتا ہے, جن, ایک جن, اگر اس کا ذکر کرنا ہو تو اس کو جنی کہا جاتا ہے. جنی یہ دراصل یہ لوگوں سے ملتا نہیں ہے, لوگوں میں آتا نہیں ہے, لوگوں کے بیچ میں نہیں آتا, الگ الگ جگہوں پہ علیحدہ علیحدہ جو ان کے مخصوص جگہ ہیں وہاں پہ رہتا ہے. ایسے کو جنی کہتے ہیں. اور جو اس سے ایک سٹیپ آگے برائی میں, اس سے ایک سٹیپ آگے جو اس سے تھوڑا اور سٹرانگ ہوتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں عامر, جس کی جمع عمار بھی آتی ہے. اس کو عامر کہتے ہیں عین سے, اس کو عامر کہتے ہیں عین سے. یہ لوگوں میں آتا ہے, یہ جہاں آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پر اس کا آنا جانا ہوتا ہے. اور اس سے اور جو سٹرانگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افریت. اور اس سے جو سٹرانگ ہوتا ہے اس کو مارد کہتے ہیں, شیطان کہتے ہیں. اس کو مارد اور شیطان کہتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے بہت ٹاپ کوالٹی کا بدماش ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے جو برائیوں کا مرکز ہے, جو برائیوں کا جڑ ہے, منبع ہے برائیوں کا, وہ اس کی ذات میں ہوتا ہے. تو یہ جو کوالٹیز ہیں شیطان کی, یہ انسانوں میں بھی آ سکتی ہیں اور یہ جنات میں بھی جا سکتی ہیں. جو اس کی کوالٹیز ہیں, جو اس کی بری عادتیں و خصلتیں ہیں, کوئی انسان شیطان صفت ہو سکتا ہے, یعنی شیطان کی جو کوالٹیاں ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں, ایسا ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جنات میں تو ہوتا ہی ہے. حدیث پاک میں ان کا ذکر آیا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, نسائی شریف میں مذکور ہے, ابو داؤد میں مذکور ہے, الگ الگ احادیث میں الگ الگ طریقے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. شیطان کا تخت بھی ہوتا ہے. اس کا تخت پانی پہ بچھتا ہے, یعنی یہ سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے, اپنا تخت بچھا کر کے ڈیلی دربار لگاتا ہے, پھر حساب بھی لیتا ہے. جو لوگ حساب نہیں دیتے, جو لوگ جن کو یہ کام پہ لگاتا ہے, اپنے چیلوں کو جو یہ کام پہ لگاتا ہے, ان چیلوں میں سے جو کامیاب نہیں ہوتے, جو ٹارگٹ دے کر کے یہ ان کو روانہ کرتا ہے, اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹتا ہے. یہ روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے, اپنا دربار لگا کر کے سارے لوگوں سے رپورٹ لیتا ہے, جو اس کے چیلے ہوتے ہیں, جو ان کا سردار ہے, وہ سب سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا. سب اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا. انہی میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک کام ایسا کیا ہے کہ میں نے ایک ہنستے کھیلتے جوڑے کو, ایک شادی شدہ جوڑے کو میں نے آج الگ کر دیا. ان کی طلاق کا میں سبب بن گیا, ان کی دوری اور تفریق کا میں سبب بن گیا. تو اس وقت شیطان کے پاس تاج ہوتا ہے, ایک تاج. وہ بہت سارے لوگ جو اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں, شیاطین, ان میں سے کسی کو نہیں دیتا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج شوہر اور بیوی میں تفریق ڈال دی, تو ان کو وہ تاج ان کے سروں پہ رکھتا ہے, کہتا ہے ہادی یہی ہے جس نے آج بہت بڑا کام کیا ہے. پھر وہ تاج اس کے حوالے کرتا ہے. اور شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے, یوزولی شیطان اپنے جھنڈوں کو بازاروں کے باہر یا بازاروں کے قریب اپنا شیطان جھنڈا نصب کرتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں تو فرمایا گیا کہ اگر ہو سکے تو تم یہ کوشش کرو کہ تم پہلے وہ شخص نہ ہو جو بازار میں داخل ہو, اور آخری وہ شخص نہ ہو جو بازار سے نکلے. یعنی بازار میں داخل ہونے میں عجلت نہ کرو, چونکہ روئے زمین پہ سب سے بری جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے وہ یہ بازار ہے. اور بازاروں میں شیاطین نکلتے ہیں, شیاطین کی اپنی اپنی ٹائپ ہے, اپنی اپنی قسمیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقسام بیان فرمائی. نماز میں جو شیطان ڈسٹرب کرتا ہے اس کو خنزب کہتے ہیں. وہ نماز میں آپ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے. وسواس تو ہے ہی, جو وسوسے ڈالتا ہے. اور اس کے بعد جو شیطان ہے جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے,
وضو کا بھی ایک شیطان ہوتا ہے جو وضو کے وقت آپ کے اندر طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے. اس کے علاوہ بازار میں جانے والا الگ شیطان ہے, زنا کرانے والا الگ شیطان ہے, اس کے بعد جھوٹ بولنے والا الگ شیطان ہے, جھوٹ بلوانے والا الگ شیطان ہے, اور لوگوں میں لڑائیاں جلانے والا الگ شیطان ہے. اس طرح الگ الگ شیاطین ہیں, ان کے الگ الگ نام بھی وارد ہوئے ہیں. 5 نام وارد ہوئے ہیں شیاطین کے جو شیطان کی خصوصی اولاد ہیں. ان میں سے 5 کو شیطان نے 5 نام دیے ہیں. یہ 5 نام ہے صبر, ساتھ ہے سواد سے نہیں, صبر ایک ہے, الاعور ایک ہے, الاعور, اور تیسرا ہے مسوط ہے, اور چوتھا ہے داسم, اور پانچواں ہے ذل نبور. یہ اپنے مخصوص جو اس کی اولاد ہے, گویا کہ یہ کہہ لیجیے کہ ان کی کیٹیگری ہے, اس کیٹیگری کو یہ 5 نام دیے گئے ہیں. ان کے ذمے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ذمے ایک شعبہ دیا گیا ہے کہ اس شعبے کو تم ہینڈل کرو گے, اس شعبے میں تمہیں کام کرنا ہے, اس کو تمہیں سنبھالنا ہے, تم اس کو سنبھالنا ہے. لہٰذا صبر جو ہے وہ ایک الگ کام کرتا ہے. اور یہ جو ذل نبور یہ شیطان یہ بازاروں میں آتا ہے, بازار کا انچارج, وہاں گمراہیاں پھیلانا, وہاں گناہوں کی طرف مائل کرنا, حرام رزق کی طرف ابھارنا, ناپ تول میں کمی کرانا, جو بھی معاملات وہاں ہوتے ہیں بازار کے, وہ اللہ سے غافل کرانا, یہ نماز سے غافل کرانا, وہاں بازار کے اندر تجارت میں مشغول کرا کر کے, یہ ساری چیزیں, یہ جو 5واں ہے ذل نبور, یہ اسے ہینڈل کرتا ہے. اس کے بعد داسم جو ہے یہ الاعور جو ہے, الاعور اس کو زنا پہ مسلط کیا گیا ہے, اڈلٹری پہ. جتنے بھی معاملات ہیں زنا کے, زنا کرانے کے, اوریانیت کے, اور یہ پورنوگرافی کے, اور اس کے بعد یہ گندی ویب سائٹس وغیرہ کے, ان سارے جو معاملات ہیں, یہ سارے ڈپارٹمنٹس, آپ ایسا سوچتے ہوں گے کہ صرف انسان اس پہ کام کرتا ہے. ان کے لیے یوں سمجھیں کہ یہ ظاہر نظر آنے والے سامنے انسان ہے, ان کے اندر شیاطین نے وہ صفات منتقل کی ہیں جو ان کی اپنی صفات ہیں. لہذا شیطان بیہائنڈ دا اسکرین ان کو سپورٹ کرتا ہے. شیطان, آپ کو یہ چیزیں عجیب لگیں گی لیکن یہ تحقیق ہے کہ شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں, جو ڈیول ورشپر ہوتے ہیں, ایول ورشپر ہوتے ہیں, جو شیطان کی پجاری ہوتے ہیں, شیطان کی عبادت کرتے ہیں, یہ ان کے آپسی تعاون میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. قرآن نے یہ کیوں کہا تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, تم حد سے بڑھنے اور گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ اور حد سے بڑھنے میں جو تعاون ہے, اس تعاون میں انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. پھر شیطان اسے یوز کرتا ہے, شیطان اسے باضابطہ طور پہ یوز کرتا ہے اپنے مشن کو, اپنے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو وسواس ہے یہ اس کے اندر انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کا کیریکٹر پلے کرتا ہے. ان سارے معاملات میں جو خبریں ہیں آپ کی, جو تھنکنگ ہے آپ کی, آپ اس کو عام مت سمجھیں. بڑے بڑے صحابہ سے یہ چیزیں منقول ہیں, تابعین سے منقول ہیں, انہوں نے اپنے مشاہدات بیان فرمائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ, امام جلال الدین سیوطی اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک خط لکھوا رہے تھے. وہ خط جو ہے ایک سیکرٹ میسج تھا, ایک سیکرٹ خط تھا جو سرکاری کاموں میں, حکومتی کاموں میں اس وقت استعمال ہوتا تھا. تو ایک پیغام, بہت ہی رازدارانہ پیغام تھا. آپ نے کاتب کو بلایا اور کاتب سے کہا کہ میں اور تم اور تیسرا جس کے پاس یہ خط جا رہا ہے وہ اس کو جانے گا, پہچانے گا, اس کے علاوہ اسے کوئی اور نہیں جان سکتا, لکھنا شروع کرو. کاتب نے لکھنا شروع کیا, لکھتا رہا. لکھتے پھر یہ ہوا کہ ایک مکھی وہاں آ کر کے بھنبنانے لگی, اور جو الفاظ وہ لکھ رہا تھا, جو خط وہ لکھ رہا تھا, اس خط کی تحریر پہ وہ مکھی بیٹھنے لگی. تو اس نے, کاتب نے جو قلم تھا اس قلم سے اس مکھی کو مارا. اس مکھی کا ایک ڈنک, ایک پیر کہہ لیجیے, ڈنک کہہ لیجیے, ٹوٹ گیا, ٹوٹ کر کے اس تحریر پہ گرا. اس نے اسے ہٹا دیا, پھر مکھی وہاں سے چلی گئی. خط لکھوا کر کے یہ کاتب باہر لے گیا تو کیا پاتا ہے کہ ایک جماعت سامنے کھڑی ہوئی ہے جو اس خط کے اندر مضمون ہے, جو راز کی باتیں اس خط کے اندر ہیں, وہ اس پہ اس کاتب سے احتجاج کر رہی ہیں.
وہ جماعت اس قاتل سے احتجاج کریں کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں، وہ اس سے کوشچن کر رہے ہیں. تو وہ دوڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں اس کا پتہ کیسے چلا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی خبر ایک حبشی کے ذریعے سے ہوئی جس کے پیر ٹوٹے ہوئے تھے، جس کا پیر ٹوٹا ہوا تھا، اس حبشی نے ہمیں اس کی خبر دی. وہ کاتب دوڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت امیر معاویہ سے کہتا ہے کہ دیکھیں بات ایسی کی ایسی ہے، یہ معاملہ تو ان سب تک پہلے ہی پہنچ گیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یقیناً یہ وسواس کی کارستانی ہے، وہ مکھی جس کے ذریعے سے وسواس نے اسے یوز کیا ہے. آپ اس کو عام مت سمجھے. وسواس جو ہوتا ہے وہ جو دل میں آپ کے خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کو پڑھ لیتا ہے، جو دل میں آپ کی ارادے آتے ہیں، جو ذہن میں خیالات آتے ہیں ان کو پڑھ لیتا ہے، پھر وہ ٹرانسفر کرتا ہے اسے. آپ ڈاٹا پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، آج آپ اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنی پرسنل انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں اور نہ جائے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ انفارمیشن جو آپ کے دل میں ہے اسے آپ کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ کیسے پروٹیکٹ کریں گے آپ اسے پروٹیکٹ کرنے کا واحد ذریعہ ہے کہ فرمایا گیا جس کام پہ، جس چیز پہ، جس رزق پہ، جس عمل پہ بسم اللہ پڑھی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو محفوظ بنا دیتا ہے. اللہ اس کام کو محفوظ بنا دیتا ہے. سو بسم اللہ از اے پروٹیکشن. So when you recite Bismillah, it will create a shield around your heart. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دائرہ بن جاتا ہے، یہ روحانی دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطان کی طرف ان معلومات کو جانے سے روکنے کے لیے. یہاں اور ایک بات جس کی طرف بزرگوں نے، صوفیاء اکرام نے اشارہ فرمایا، وہ یہ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری معلومات سے روکتا ہے. یعنی اس انسان کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دس از ویری امپورٹنٹ فار می، بٹ یو ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ ان دس میٹر. آپ کو پتا نہیں ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے. کیوں؟ دراصل یہ اللہ کی رحمت کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے بندوں پہ. اللہ کی رحمت کا اپنے بندوں پہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی معلومات کو اللہ اس وقت تک آپ کو عطا نہیں کرتا، آپ کے علم میں نہیں لاتا جب تک آپ ایسے سٹیج پہ نہ پہنچ جائے، ایسے حالات میں نہ پہنچ جائے جہاں آپ اسے شیطان سے محفوظ کر سکے، شیطان سے آپ اسے بچا سکے. تو لہذا مناسب وقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اس سے آگاہ ہوتا ہے، انسان کے علم میں وہ بات آتی ہے، انسان اسے جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وقت سے پہلے ان چیزوں کو جانے تو وسواس جو ہوتا ہے اسے ریڈ کرتا ہے اور پھر اسے وہ پھیلاتا ہے. یہاں ایک واقعہ اور میں بتاؤں. حجاج ابن یوسف، خاص کر جادوگر جو میجیشین ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے، نجومی ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے شیطان کے رائٹ ہینڈز ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈز ہوتے ہیں، یہ شیطان کے ہیلپرز ہوتے ہیں. شیطان ان کے تھرو کانٹیکٹ کرتا ہے انسانوں تک، اپنی بات پہنچانے کے لیے شیطان ان کے تھرو کانٹیکٹ کرتا ہے، ان کے ذریعے سے چیزوں کو عام کرتا ہے. فیک نیوز جو پھیلائی جاتی ہے اس میں شیطان کا بنیادی کردار ہے، اس میں شیطان کا بنیادی کردار ہے. میں آپ کو ابھی حدیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں حجاج ابن یوسف کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کے دور میں ایک جادوگر تھا جو جادو کرتا تھا، لہذا اس نے جادوگر کو گرفتار کر لیا. جادوگر کو گرفتار کر کے کہا کہ تو کیا کیا چیزیں جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت ساری چیزوں کی تمہیں خبر دے سکتا ہوں. پھر حجاج نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، اس کا امتحان لینا چاہا. تو حجاج نے کیا کیا کہ لکڑیوں کا ایک گٹھرا اٹھایا، اور حجاج یہ جانتا تھا، حجاج ابن یوسف کے اس گٹھرے کے اندر، اس بنڈل میں لکڑیوں کے کتنی لکڑیاں، وہ حجاج کے علم میں تھا. اس نے لکڑیوں کا گٹھرا اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ مجھے بتا کہ اس میں کتنی لکڑیاں ہیں. تو جادوگر نے فوراً بتا دیا کہ اس میں اتنی لکڑیاں ہیں. پھر حجاج کو تو پتا ہی تھا کہ اتنی لکڑیاں، دیکھا تو اس کی معلومات بالکل صحیح تھی. اس کے بعد حجاج نے ایک دوسرا اٹھایا، پھر اس جادوگر سے پوچھا کہ بتا اس میں کتنی لکڑیاں ہیں، اس میں کتنی لکڑیاں ہیں. تو جادوگر اسے کچھ بتا نہیں سکا، اسے کچھ بتا نہیں سکا، کہا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے. پھر حجاج نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلے کا تو نے بتا دیا، دوسرے کا تو نہیں بتا سکا، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے کی تجھے خبر میں نے اس لیے دی کہ وہ چیز تیرے علم میں تھی، تو تیرا جو وسواس ہے اس نے وہ انفارمیشن میرے وسواس تک ٹرانسفر کی، اور اس وسواس نے مجھے خبر دی، میں نے بتا دیا. اور جو دوسرا بنڈل تھا اس کی معلومات تجھے بھی نہیں تھی، تو تیرے وسواس تک وہ معلومات نہیں پہنچی.
لہذا اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، اس نے نہ میرے وسواس کو ٹرانسفر کیا اور میرے وسواس نے بھی مجھے نہیں بتایا، تو میں تجھے وہ بتا نہ سکا۔ اب میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کو دیکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا علی قضاء حوائجکم بکتمانہا، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے میں رازداری سے مدد حاصل کرو، رازداری سے، سیکریسی سے مدد حاصل کرو، شیئر مت کرو، ہر طرف مت پھیلاؤ، ہر طرف مت بولو، بولتے مت پھرو، اسے چھپاؤ۔ اللہ اکبر، چونکہ وسواس جو ہے ان چیزوں کو پھیلاتا ہے۔ اب آئیے ڈیول ورشپرز، ایول ورشپرز، یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور یورپ میں ان کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آرڈینری لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں، عام لوگ ان کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر عام لوگ ہوتے ہیں، نہیں، عام لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے منسٹرز ہیں جو شیطان کے پجاری ہوتے ہیں، شیطان کے پجاری۔ دراصل یہ جو دنیا کا خطہ ہے، یہ ایک میٹریلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں، مادی دنیا میں رہتے ہیں، اور مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ مادہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کی تسکین کا، ظاہری طور پہ انسان کو بہلانے کا کام تو کر سکتا ہے، لیکن اسے حقیقی سکون نہیں دے سکتا۔ یہ مادے کی خاصیت ہے۔ سو اس میٹریلسٹک ورلڈ میں بہت سے ایسے لوگ جو اس سے اکتا گئے، انہوں نے اسپرچولیٹی کی طرف جانے کی کوشش کی، روحانیت کی طرف، لیکن روحانیت کی طرف جاتے جاتے ان کے پیر ایسے پھسلے کہ جو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک تو برائٹ پاور ہوتا ہے، ایک بلیک پاور ہوتا ہے، ایک جو نورانی طاقت ہوتی ہے وہ ریاضت، تزکیے، طہارت، پاکیزگی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے اور پاکیزگی اس سے حاصل ہوتی ہے، اور جو شیطانی طاقتیں وہ گندگی، برائی، تاریکی، ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اسپرچولیٹی کی کھوج میں یہ شیطان کے ہتھے چڑھے، پھر شیطان کے لوگ عبادت کرنے لگے۔ 1948 کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بندہ اس نے اپنی ڈائری کے اندر اس چیز کو نوٹ کیا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے وہ فیول اس نے ڈیولپ کیا جو سیٹلائٹ بھیجنے میں کام آتا ہے۔ یہ فیول اگر یہ ڈیولپ نہیں کرتا تو جتنے بھی سیٹلائٹس آج ہیں، سیٹلائٹس کبھی فضا میں نہیں جا سکتے، کبھی مدار میں وہ پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس کے فیول ڈیولپ کرنے کی بنا پہ اس کو یوز کیا گیا، اس کے ذریعے سے سیٹلائٹس کو وہاں پہ بھیجا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بندہ اپنی ڈائری کے اندر، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، سم تھنگ پرسنس اس کا نام آتا ہے، جیکب پرسنس، جان پرسنس اور جا پرسنس، سم تھنگ اس طریقے کا اس کا نام ہے، فی الوقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا ہے۔ تو اس نے اپنی ڈائری کے اندر یہ چیز لکھی ہے، اس نے اس فیول کو ایجاد کیا کہ I used to saw the dreams، مجھے خواب آتے تھے، میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ وہ خواب کیسے ہوتے تھے؟ اس خواب میں ایک عجیب طریقے کا آدمی دیکھتا تھا جس کی ایک آنکھ ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں دجال ہوں، you are my helper۔ اس نے اس چیز کو لکھا ہے۔ یہ خواب کی بات ہے، خواب میں بہت ساری چیزیں انسان دیکھ سکتا ہے، تو خواب میں دیکھنا یہ ازروع شرع کوئی محال بات نہیں ہے۔ خواب میں کسی چیز کا نظر آنا ازروع شرع یہ محال نہیں ہے، چونکہ خواب عالم خیال کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ظاہر میں جاگتی دنیا میں نظر آنا یا ہونا محال ہوتا ہے، وہ عالم خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ شریعت اس سے منع نہیں فرماتی، شریعت اس کا انکار نہیں کرتی ہے۔ تو یہ جو ڈیول ورشپرز ہیں، یہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں، شیطان ان سے مدد لیتا ہے۔ کیسے؟ جن 5 شیاطین کا میں نے ذکر کیا، ان 5 شیاطین میں سے 2 داسم اور آور۔ داسم اور آور جو ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں فیک نیوز پھیلانا اور زنا کو عام کرنا۔ داسم جو ہے، اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، نام نہیں بتاتا، انسان کی شکل میں آتا ہے اور پھر انسان کو خبر دیتا ہے، ایسی جھوٹی خبریں دیتا ہے کہ انسان اسے سچ مان لیتا ہے، پھر اسے انسان جا کر کے پھیلاتا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چیزیں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ فیک نیوز پھیلانا شیطان کا بنیادی کام ہے، جھوٹی خبریں پھیلانا، جھوٹ کو عام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ فیک نیوز ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں جانیں جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے ملکوں کے حالات بدلتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے اس سوشل میڈیا کے دور میں
فیک نیوز کس قدر نیگیٹیولی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، کس طریقے سے سوسائٹی کو یہ ڈیمیج کر رہی ہے. آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ کس طریقے کے حالات آج کل ہیں. تو داسم یہ کام کرتا ہے، اپنا نام نہیں بتاتا، شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ آدمی جا کے دوسروں کو بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے خبر دی، نام اس نے مجھے اپنا نہیں بتایا، دراصل وہ شیطان ہوتا ہے. ایک اور دوسرا جو ہے الاور، یہ زنا کرنے کرانے، شادیاں روکنے، شادیاں توڑوانے اور زنا کی طرف ترغیب دلانے اور زنا کے جتنے مقدمات ہیں ان کو عام کرنے، یہ ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے. جو شیطان کے 5 خصوصی بیٹوں میں سے ہیں، جن کے یہ نام ہے، حضرت امام مجاہد ان کے نام بہت ہی واضح الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ان سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ یہ شیطان گندگیوں کے قریب ہوتے ہیں، تاریکیوں کے قریب ہوتے ہیں. یہ صحیح احادیث ہے، حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے اس پہ کلام فرمایا، ابن جوزی نے اس پہ گفتگو فرمائی، اور احادیث صحیحہ صحاح ستہ میں ان احادیث کا یہ احادیث موجود ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب شیاطین نکلتے ہیں. یہ بہت ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو، اپنے بچوں کو باہر جانے سے روکو. وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو شمس ہے، یہ سورج، اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں یہ شمس جو ہے، الشمس حافظ للانسان، یہ سورج جو ہے یہ انسان کا محافظ ہے. سورج انسان کا محافظ ہے. جو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، سورج کا جو اجالا ہوتا ہے، اس اجالے سے شیاطین و جنات کتراتے ہیں. اس اجالے میں یہ اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے ٹھکانوں میں گھس جاتے ہیں. پھر جیسے تاریکی پھیلنا شروع ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں. دروازے کھلے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر آ جاتے ہیں. برتن کھلے ہوتے ہیں، اس کے اندر آ کر کے اپنی منحوست گندگی ڈالتے ہیں. اور اگر باٹلوں کے ڈھکنے بھی اگر کھلے ہوں تو اس میں بھی وہ آ کر کے ونعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے بیماریاں ڈالتے ہیں. یہ احادیث ہیں، یہ کسی شخص کی رائے نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ڈھکنوں کو بند کرو، برتنوں کے منہ موچو، اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھو اور اپنے بچوں کو باہر جانے مت دو. کیونکہ بچے چونکہ پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور پیشاب کے چھینٹے ہو، گندگیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں شیاطین کو اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ چیزیں جنات کو اور بری طاقتوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور شیطان ان پہ اثر کرتا ہے، انہیں نقصان پہنچاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بند ہے اسے کھولنے کی شیطان میں طاقت نہیں، اسے کھولنے کی شیطان میں طاقت نہیں. اور بعض روایتوں میں فرمایا، وقت حضور نے نہیں بتایا کہ وبا جو ہے گھومتی رہتی ہے، وبا دا جو ہے بیماری ہو، یہ گھومتی رہتی ہے. برتن اگر کھلے ہوں تو وہ کس وقت اس میں پڑے اسے کوئی نہیں بتا سکتا. اسے انسان کھاتا ہے، پھر وہ بیمار ہوتا ہے، ان سب سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو ہمارے لیے پروٹیکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اس کو فالو کریں. another thing، جو دوسری چیز ہے جو شیطان جس کی مدد لیتا ہے آج کے دور میں خصوصی طور پہ، وہ ہے راک میوزک اینڈ پاپ میوزک. کیونکہ پاپ میوزک اینڈ راک میوزک یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے پہلے انسان کو غافل کرتی ہیں، انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی مہلت نہیں دیتی. انسان کو ایک ایسی دھن میں لے جاتی ہیں، ایک ایسے خیال میں لے جاتی ہیں جہاں پھر وہ اپنا ہی اپنا سوچتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج نئی نسل نہ والدین کی نصیحت سنتی ہے، نہ بڑوں کی نصیحت سنتی ہے. آج ایوریج یہ ہے یورپ اور US کے اندر کہ تقریباً 2.5 گھنٹے تک نئی نسل یہ میوزک سنتی ہے. یہ ان کے دماغ پہ اثر کرتی ہے، کانوں پہ اثر کرتی ہے، اسپرچولی بھی افیکٹ کرتی ہے اور فزیکلی بھی افیکٹ کرتی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. امام رازی نے اس پہ کلام کیا ہے. انشاءاللہ العظیم سورۃ الحجر کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت کم ہے، آئیے جلدی سے ایک دوسرے مقام سے انشاءاللہ العظیم آیات کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سن کر کے انشاءاللہ العظیم اپنے دلوں کو مجلہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آیات کے اس حصے میں اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. یعنی اللہ نے ہمیں جنت دی، جنت کی نعمتوں کا جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا.
تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا جہنم کے حوالے سے جو تمہیں خبر دی گئی تھی، کیا تم نے بھی اسے پایا؟ جہنم کو تم کیسا پاتے ہو؟ ایسے جنت والے جہنمیوں سے، جہنم والوں سے سوال کریں گے۔ اب اس میں بہت ساروں کے رشتہ دار جنت میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ کبھی باپ جنت میں ہوگا، بھائی بیٹا جہنم میں ہوگا، کبھی بیٹا جنت میں ہوگا اور باپ جہنم میں ہوگا، کبھی ماں جنت میں ہوگی، بیٹی جہنم میں ہوگی، اور کبھی بیٹی جنت میں ہوگی کسی کی اور کسی کی ماں جہنم میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کریمین کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں ان کو طویل زندگی عطا فرمائے اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جن کے انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں۔ وبینہما حجاب، اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہاں ان آیات کو اور ابتدا میں جو شیطان کا چیلنج ہے ان کی مناسبت کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات اور انہوں نے جو توحید کا درس ہمیں دیا، اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا، اس راہ پہ جو لوگ چلیں گے وہ سب جنت میں جائیں گے، اور شیطان کی باتوں پہ جو لوگ جائیں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر جنت اور جہنم میں جب وہ جائیں گے تو ان کے مکالمے ہوں گے، ان کی آپس کی یہ بات ہوگی۔ اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک حجاب ہے۔ یہ حجاب دراصل کیا ہے؟ آپ اگر سورۃ الحدید کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ذکر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایک سور کا ذکر فرماتا ہے جس کے حوالے سے فرمایا ظاہرہ فیہ الرحمہ وباطنہ من قبلہ العذاب، سور لہ باب ظاہرہ فیہ الرحمہ وباطنہ من قبلہ العذاب، وہاں ایک دیوار ہے جس کا ظاہری طرف رحمت ہے، برکت ہے، اور اس کے باطنی حصے کی طرف عذاب ہے، یعنی اس کے ظاہری حصے کی طرف ظاہرہ فیہ الرحمہ، اس کے ظاہری حصے کی طرف جنت ہے، وباطنہا من قبلہ العذاب، اس کے باطن کی طرف جو ہے یہ عذاب ہے۔ یہاں جو سور کا ذکر وہاں پہ ہوا، جس سور کا ذکر وہاں پہ ہوا سورۃ الحدید میں، وہی سور یہ اعراف ہے۔ اعراف دراصل یہ ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی، جنت و جہنم کے درمیان میں ہوگی۔ تو جب فیصلے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے میزان پر، تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ سب جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ سب جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نہ نیکیاں زیادہ ہوں گی نہ بدیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی، ایکول ہوں گی، کوئی پلڑا بھاری نہیں ہوگا، نہ برائیوں کا نہ اچھائیوں کا، نہ نیکیوں کا نہ گناہوں کا، تو یہ دونوں پلڑے جن کے برابر ہوں گے یہ اصحاب اعراف ہوں گے۔ اعراف کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، وہ جنت والوں کی طرف بھی دیکھیں گے، جہنم والوں کی طرف بھی دیکھیں گے، جنت والوں کو بھی پہچانیں گے، جہنم والوں کو بھی پہچانیں گے۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر۔ جب وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے، ان کو آواز دیں گے تو کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور یہ جو خود اعراف پہ ہوں گے، جنت و دوزخ کے درمیان جو دیوار ہے اس پہ جو ہوں گے، تو ان کی خود کی کیفیت ہوگی کہ یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں، چونکہ اب اعراف میں ہے، جنت میں نہیں گئے تو جنت کا اشتیاق انہیں کھینچتا رہے گا، جنت کی طمع ہوگی ان کو کہ کاش ہم بھی جنت میں چلے جاتے، کاش ہم بھی جنت میں داخل ہو جاتے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی
کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. جب دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر، ہمیں ان سے ہرگز جہنم میں نہ بھیج، ہمیں بچا لے. ان کے حوالے سے کئی روایتیں ہیں. ان کے حوالے سے روایتیں یہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گئے. یہ معصور روایات کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گئے، لیکن جب یہ جہاد کے لیے گئے تو ان کے والدین کی ان کو اجازت نہیں تھی. ان کے والدین کی ان کو اجازت نہیں تھی اور یہ بغیر والدین کی اجازت فی سبیل اللہ جہاد کے لیے گئے. تو فی سبیل اللہ جو جہاد کے لیے گئے اس کی بنا پہ یہ جہنم میں جانے سے بچے، اور بغیر والدین کی اجازت کے جو گئے اس بنا پہ وہ جنت میں داخل ہونے سے رکے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ کریں کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. تو اصحاب اعراف کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں. بعض نے کہا کہ علماء صالحہ کا ایک گروہ ہوگا، ان کا درجہ بعض جنتیوں سے زیادہ بتاتے ہیں اور بعض روایت کے حساب سے جنتیوں سے کم بتاتے ہیں، اور ایک طرح کی بعض اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہوں گے. تو ان روایتوں کی تطبیق کچھ اس طریقے سے ہو سکتی ہے جسے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے. وہ تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ اصحاب اعراف صرف کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ الگ طبقے ہیں، یہ الگ الگ گروپ ہے، اور الگ الگ کنڈیشنز میں، الگ الگ حالات میں وہ الگ الگ ٹائم پر اس جگہ پہ ہوں گے، الگ الگ حکمتوں کے تحت جنہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. تو ایسے میں روایتوں میں کوئی تناقض نہیں ہوگا. ساری روایات جو منقول ہے، معصور ہے، ان پہ عمل اور ان کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. اور پھر ذکر ہوتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم. یہاں دراصل ان لوگوں کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ دنیا میں غریب تھے لیکن کافر ان پہ ہنستے تھے. اب یہ تھا کہ اس میں رشتہ دار بھی ہوتے تھے، پڑوسی بھی ہوتے تھے. ایسے لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے انجام کے حوالے سے بات ہوگا، اور جو غریب و نادار لوگ دین پہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر کے جنت کے مستحق ہوں گے، ان کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بلا خوف و خطر جنت میں بھیجا جائے گا. اور جو ان کا مذاق اڑاتے تھے رشتہ داروں میں سے ہو، آس پاس میں سے، جاننے کرنے والوں میں ہو، ان کو وہاں حسرت ہوگی. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ او مما رزقکم اللہ. اور دوزخی بہشتیوں یعنی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو، کھانے اور پانی کو، دوزخیوں پر حرام کر دیا ہے، لہذا انہیں کچھ نہیں ملے گا. تو دراصل ہوگا یہ کہ جنتی تو پہچانے جائیں گے اپنی شکلوں سے، لیکن دوزخی نہیں پہچانے جائیں گے، چونکہ دوزخیوں کی شکل کالی ہوگی، آنکھیں نیلی ہوں گی، جس کی وجہ سے شکل بدل چکی ہوگی. لیکن جنتیوں کی شکل ویسی ہی ہوگی. تو جو رشتہ دار جہنم میں چلے گئے ہیں وہ ان کو ان کی شکلیں دیکھ کر پہچان لیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ دے دو کھانے کے لیے، ہمیں کچھ دے دو پینے کے لیے. تو پھر وہ کہیں گے کہ اللہ نے جہنمیوں کے لیے سب حرام کر دیا ہے. اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، جہنم کے عذاب سے بچے. جو کہا سنا گیا اس میں کوئی خطا غلطی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں اسے معاف فرمائے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.